السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مکمل مناظرہ موضوع خلافت اہل سنت کے عقائد کے مطابق جو 4 خلیفے ہیں وہ اہل سنت مناظر ثابت کرے گا من اللہ و من الرسول بصفات۔ اہل سنت مناظر فخر الزمان عرف معاویہ، اہل تشیع مناظر شیخ محمد حسن یعنی میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ نے دیکھا میرے اوپر دعویٰ ہے کہ میں خلفاء راشدین، خلفاء اربعہ یعنی 4 خلفاء سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی خلافت بطور صفات، یعنی ان کی صفات، ان کی خوبیاں، ان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں۔ میں انشاءاللہ یہ ثابت کروں گا، ٹھیک ہے۔ باقی جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس طرح ثابت کرو گے جو آدم علیہ السلام یہ وہ، تو یہ ان کا دعویٰ ہے، میرا نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ خود بھی اس دعوے پر پورے نہیں اتریں گے۔ آپ آگے دیکھیے گا ان کا حشر میں کیا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اپنے اس دعویٰ پر چلیں گے نا تو ختم نبوت کا صاف صاف انکار ہوگا، جو ہم شروع سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ اپنے 12 ائمہ کو نبی ہی مانتے ہیں، نبی کی طرح، انبیاء کی طرح ہی مانتے ہیں۔ یہاں پر اہل سنت مناظر نے ایک تہمت لگائی مذہبی شیعہ پر کہ اپنے 12 اماموں کو نبی کی طرح مانتے ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں۔ جیسے وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھا، اسی طریقے سے وہ 12 نبی تھے۔ یہاں پر تہمت لگا کر گیا ہے۔ جاہلیت دیکھتے جائیں۔ اس لیے یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اور آگے چل کے یہ کرنے والا ہے، آگے چل کے یہ خود کرنے والا ہے، ہمارے اس دعویٰ کو ثابت کرنے والا ہے کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہے۔ بہرحال میں نے یہ آیت بھیجی ہے، اب اس کی وضاحت میں اگلی ٹرن میں کرتا ہوں۔ یہ میں نے پہلی دلیل بھیجی ہے سورہ مائدہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، تو ہم ان قریب ایسی قوم لائیں گے جو کیا ہے، یأتی اللہ بقوم یحبہم، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور کیا ہوں گے، مومنوں پہ نرم ہوں گے اور کافروں پہ سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے، اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ چاہے۔ اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ مرتد ہوئے، مسلمہ کذاب، اسود انسی اور طلیحہ جیسے ان 3 اشخاص نے دعوی نبوت کیا، دین سے مرتد ہوئے، دین سے پھرے، ہزاروں لوگ ان کے پیروکار ہوئے۔ اب ان پیروکاروں سے، مرتدین سے لڑنے والے کون تھے؟ تاریخ گواہ ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی شیعہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ ان سے لڑنے والا لشکر ابو بکر صدیق کا تھا، اور ابو بکر صدیق نے ہی اس لشکر کو بھیجا تھا۔ تو قرآن کی اس آیت کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن کی بتائی ہوئی صفات کے مطابق پہلے خلیفہ ہوئے کہ مرتدین سے لڑے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو مرتد ہوا میں اس کے سامنے ایسی قوم لاؤں گا، یعنی لانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بتائی ہے کہ یہ مومنین ایسے ہوں گے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور اللہ بھی ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو یہ اللہ کی ہی محبت تھی، اور کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا، چنا، اور ان کو کیا کیا، مرتدین کے خلاف کھڑا کیا، اور یہ اللہ سے ہی محبت کرتے تھے کہ ان کے اللہ کے رسول سے بغاوت کرنے والے، ان کے دین کو چھوڑنے والے سے جنگ لڑے۔ تو الحمدللہ سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھ صحابہ کرام جو موجود تھے سارے اس میں شامل ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، ایوب ہے، غفار ہے، اور جس نے پوری کائنات کو خلق کیا، جن، انسان، سورج، چاند،
समुंदर, दरिया, पूरी दुनिया में जो जो चीज़ मौजूद है वो खुदावंद मुताल ने खलक की है। और सबसे पहले खुदावंद मुताल ने अनबिया इकराम और खलीफ़े अव्वल जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा दुनिया पर, और हमारा बाप भी है। हाँ, ये मैंने आयत पेश की है, जिस आयत में खुदावंद मुताल ने इरशाद फरमाया है वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम, खुदावंद मुताल ने वायदा किया है उन लोगों से जो ईमान लाए तुम में से और नेक अमल किए, ज़रूर अल्लाह खलीफा बनाएगा। ठीक है, जिस तरीके से पहले अल्लाह ने खलीफा बनाए हैं। अब पहले अल्लाह ने किसको खलीफा बनाया है? जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, जनाब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को, जनाब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को। ये अल्लाह ने 3 खलीफा पहले बनाए हैं। अब उम्मत मोहम्मदी में अल्लाह जो खलीफा बनाएगा वही शराइत, वही शुरूत मौजूद होंगी, जनाब आदम वाली, जनाब हारून वाली, जनाब दाऊद वाली। अल्लाह ने ऐलान कर दिया है कुरान मजीद में। और वो खलीफा जो होंगे वो ईमान पर होंगे और साले होंगे। अब यहाँ पर उम्मत मोहम्मदी में जो भी खलीफा होगा वो तमाम शुरूत पाई जाएंगी, खुलफा जो पहले थे उनकी तमाम शुरूत पाई जाएंगी, और साले भी होगा और ईमान पर भी होगा। ये मेरी ब्रादर अजीज की पहली दलील का जवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रादर अजीज़ की दलील पर और जवाब दावा पर मैं चीज़ बयान कर रहा हूँ कि खुदावंद मुताल ने पहले जो खलीफा बनाया था जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है, उसके बाद में अल्लाह ने जो खलीफा बनाया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म भी दिया और अल्लाह ने वही भी नाजिल की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किताब दी, इल्म दिया और वही नाजिल की और हिकमत दी। और हारून अलैहिस्सलाम, यानी इन 3 खुलफा पर जो जो चीज़ें खुदावंद मुताल ने दी हैं, जो जो सिफ़ात इनमें मौजूद हैं, वही सिफ़ात वही चीज़ें अब ये अहले सुन्नत मुनाज़िर पेश करेगा खलीफ़े अव्वल, खलीफ़े सानी, खलीफ़े सालिस, खलीफ़े राबे, 4 खुलफा में अहले सुन्नत के अकायद के मुताबिक रहकर। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मैंने बयान कर दिया है कि खुदावंद मुताल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया है कि उम्मत मोहम्मदी में ज़रूर अल्लाह खलीफा बनाएगा, लेकिन जिस तरीके से पहले अल्लाह ने खलीफे बनाए थे इसी तरीके से बनाएगा। जिस तरीके से पहले अल्लाह ने सारी चीज़ें बयान की, जनाब आदम को, दाऊद को, हारून को जो जो सिफ़ात दी है, वो जो जो चीज़ें दी है, लाजमी वही इन खुलफा में होंगी, वही सिफ़ात पाई जाएंगी। तो कुरान मजीद की आयत है। अब बिरादर अजीज़ ने सूरह माइदा आयत नंबर 54 भेज कर कहा है कि ये आयत जो है हज़रत अबू बकर के लिए नाज़िल हुई है। तो सबसे पहली बात ये इसने तोहमत लगाई है हमारे नबी पर और अल्लाह पर कि अबू बकर के लिए ये आयत नाज़िल हुई है, जबकि अबू बकर के लिए ये आयत नाज़िल ही नहीं है। अब मैं इससे दलील मांगूंगा बिरादर अजीज़, आप साबित करें कि ये आयत अबू बकर के लिए नाज़िल हुई है, अबू बकर की शान में नाज़िल आयत हुई है। अब यहाँ पर जो खुदावंद मुताल इरशाद फरमा रहा है, ए ईमान वालों तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाएगा तो अल्लाह ताला बहुत जल्द ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह की महबूब होगी और वो भी अल्लाह से मोहब्बत रखती होगी और वो नरम दिल होगी, मुसलमानों पर सख्त और तेज़ हो। अब यहाँ पर मुझे बताएं कि बिरादर अजीज़ ये आयत अबू बकर की शान में नाज़िल हुई है। आपने यहाँ पर अल्लाह पर तोहमत लगाते हुए, रसूल पर तोहमत लगाते हुए, कुरान पर तोहमत लगाते हुए आपने ये कहा है कि ये आयत अबू बकर के लिए नाज़िल हुई है, जबकि ऐसा है ही नहीं, अबू बकर के लिए नाज़िल ही नहीं है। अब मैं ब्रदर अजीज़ से गुजारिश करूंगा कि दलील पेश करें, कि साबित करें कि खुलफा में वो चीज़ें पाई गई हैं जो हज़रत आदम, दाऊद, हारून में थी, और ये भी साबित करें कि इस आयत का शान नुज़ूल अबू बकर के बारे में है और किसी के बारे में नहीं है। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाज़रीन, आपने सुन लिया, इन बेचारों ने बहुत ही देर की, बहुत ही फालतू बातें की, इधर उधर की बातें की और अपने मनसब से हटकर उन्होंने बातें की। इनका मनसब क्या है? मुद्दा है। इनका मनसब है कि मेरी दलाइल का तोड़ करें, ना कि अपने जवाब दावा पर दलाइल दें। इनका मकसद क्या है कि मेरे दावा का तोड़ करें। एक तो जवाब दावा इनका असल उसूल के मुताबिक है ही नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया है, इसको रियायत दी है।
ٹھیک ہے، تاکہ بات آگے بڑھے، یہ خامخواہ چرچا ایسی ختم ہو، لیکن یہ اس طرف آنے کو تیار نہیں تھا. میں نے مجبوراً اس پہ بحث نہیں کی، اس کے جواب دعویٰ تھا کہ بات آگے بڑھے. بہرحال اس کا منصب یہ ہے کہ یہ میرے دلائل کا توڑ کرے. اس نے جو آیتیں بھیجی ہیں کوئی بھی میرے اس دلیل کا توڑ نہیں ہے. آخر میں اس نے بات کیا کی کہ ابو بکر کے لیے یہ آیت نازل ہوئے ہیں، یہ سنی مناظر نے کہا. یعنی یہ مجھ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے نازل ہوئی ہے. آپ میری وائس سنیں، میری وائس میں کہیں بھی آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے کہ یہ آیت سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے نازل ہوئی ہے. یہ جھوٹ بولا، اس نے جھوٹ گڑا. یہاں پر ایک نقطہ بیان کروں گا کہ قریب اللہ کے ابو بکر، سپہ سالار اللہ رسول نے ابو بکر کو بنایا، خلیفہ رسول نے ابو بکر کو بنایا، اور ساتھ ابو بکر گیا لشکر کے. یہ ہوتا ہے شان نزول، یعنی مکمل شان نزول جو ہے ابو بکر کے لیے ہوا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اہل سنت تفاسیر، شیعہ تفاسیر اٹھا کر دیکھا جائے تو ایسا کچھ نہیں ہے. جب بھی شیعہ مناظر کی بولتی بند ہوتی ہے، وہ سامنے والے کی دلیل کا جواب دے نہیں پاتا تو اپنا غلط مطلب بیان کر کے یہ اعتراض کرتے ہیں. ان کا خیر طلب بھی ایسا ہے، ان کے سارے مناظرین ایسے ہوتے ہیں. آپ نوٹ کر لیں، جہاں بھی شیعہ مناظر آپ کی دلیل سے پھنسے گا شیعہ مناظر، تو وہ آپ کا مطلب چھوڑ کے اپنا مطلب اس آیت پہ لگائے گا، پھر آپ پہ الزام لگائے گا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جہاں پھنستے ہیں، یہ اپنا مطلب جو ان کے گندے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ٹھوکتے ہیں اہل سنت پر کہ اہل سنت مناظر اس آیت سے یہ ثابت کر رہا ہے. حالانکہ میں نے یہ بات کہی نہیں کہ یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے نازل ہوئی ہے. تو پہلا جھوٹ اس نے، پہلا ٹرن جھوٹ سے شروع کیا اور خیانت سے شروع کیا. میں نے یہ کہا تھا کہ اس آیت میں ہے کہ مرتدین سے قتال کے لیے اللہ تعالیٰ یہ قوم بھیجے گا. تو اس آیت کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مرتدین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں. میں نے دلیل سے ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ مرتد ہوئے، طلحہ، اسود انسی وغیرہ وغیرہ ختم نبوت کے دعوے دار ہوئے. اس کا انکار یہ نہیں کر رہا، قیامت تک نہیں کرے گا. اب اس سے پوچھیں کہ اس سے لڑنے والا کون تھا؟ ان اسود انسی سے، طلحہ سے، اور یہ مسلمہ کذاب، اس سے لڑنے والا کون تھا؟ اس کا جواب دو حسن. ان سے لڑنے والا کون تھا؟ کس کا لشکر تھا؟ بسم اللہ کرو، جواب دو. ان مرتدین سے لڑنے والا کون تھا؟ قیامت تک تیرے پاس جواب نہیں ہے حسن. تو بڑا شیخ المناظر بنا پھرتا ہے نا. تو ذرا قرآن کی اس آیت کا جواب دے کہ مرتدین سے لڑنے والا لشکر کس کا تھا، کس نے بھیجا تھا. میں بار بار اپنے ہر ٹرن میں یہ سوال کروں گا کہ مرتدین سے، مسلمہ کذاب والوں سے لڑنے والا لشکر کس کا تھا. تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس قرآن کی آیت کے مطابق میرا دعویٰ ثابت ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق قرآن کے بتائے ہوئے صفات کے مطابق پہلے خلیفہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صفات کے بتائے ہوئے مطابق یہ خلیفہ ہیں. الحمدللہ میرا دعویٰ ثابت ہوا. بھائی یہ جو آیت پیش کر رہا ہے کہ آدم علیہ السلام خلیفہ ہیں، فلاں خلیفہ ہے، بھائی اگر یہ خلیفہ ہے تو پھر سیدنا علی بلا فصل خلیفہ کیسے ہوئے؟ پہلا خلیفہ آدم ہوا بقول تمہارے، داؤد علیہ السلام دوسرے خلیفہ ہوئے، اور تیسرے خلیفہ جو بھی آپ نام لے رہے ہیں یہ 3 خلیفہ. تو سیدنا علی بلا فصل خلیفہ کیسے ہوئے؟ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہر صفت ماننی چاہیے، ہر صفت میں مطابقت ہوگی، تو پھر تو بتاؤ کہ سیدنا علی کو اور 12 ائمہ کو تم نبی مانتے ہو، ان کو وہی آنا مانتے ہو؟ اس کا جواب دو. تم نے جواب نہیں دیا اوپر بھی، اب بھی جواب نہیں دو گے. کیا تم یہ مانتے ہو کہ سیدنا علی میں ہر صفت جو آدم کے پاس تھی، نبی ہونا، وہی آنا، یہ ساری علی میں تھی؟ داؤد علیہ السلام میں جو صفت تھی ان کے پاس وہی آتی تھی، وہ نبی تھے. کیا تم علی میں اور دوسرے ائمہ میں یہ صفات مانتے ہو؟ اگر نہیں مانتے تو تمہارا دعویٰ باطل ہوا. تم جو کہہ رہے ہو کہ ساری صفات ہونی چاہیے آدم والی، تو تمہارا دعویٰ باطل ہوا. تم خود جو دلیل پیش کر رہے ہو تمہارا. یہاں پر میں ایک بات بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ ابھی موضوع چل رہا ہے اہل سنت کے عقائد کے مطابق 4 جو خلفاء ہیں ان کی صفات من اللہ و من رسول بیان کرنی ہے. لیکن اہل سنت کا مناظر بھاگ رہا ہے، فرار ہو رہا ہے مذہب شیعہ کی طرف. بھائی مذہب شیعہ کے عقائد پر مناظرہ نہیں ہے، اہل سنت کے عقائد پر مناظرہ ہے.
اس کا جواب میں اوپر بھی ایک وائس میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ تم خود اس کے منکر ہو، تم خود اس کے منکر ہو۔ اب ذرا جواب دو، جواب دو۔ ایک تو میں نے آیت پیش کی ہے، اس کا جواب تمہیں دینا ہے کہ مرتدین سے لڑنے والا کون تھا، مسلمہ کذاب سے لڑنے والا کون تھا، کس کا لشکر تھا۔ دوسرا تمہیں یہ جواب دینا ہے کہ کیا ہر صفت آدم کی، کیا ہر صفت داؤد علیہ السلام کی، نبی ہونے کی، وحی آنے کی، ہر صفت تم سیدنا علی میں اور اپنے ائمہ میں مانتے ہو نہیں مانتے؟ اتنا جواب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر ناظرین برادر اہل سنت کے وائس جو اوپر بھیجی گئی ہے 2 منٹ کی، اس کو سنیں۔ اس وائس میں اہل سنت برادر نے کہا ہے کہ اس لشکر کو بھیجنے والا ابو بکر ہے، اور وہ صفات ایمان والی تمام پائی گئی ہیں ابو بکر ہے، ابو بکر میں پائی گئی ہیں، وہ خلیفہ ابو بکر بن گیا۔ بھائی یہ جو آپ نے تفسیر بالرائے کی ہے، تفسیر بالرائے کرنے والا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے مطابق تفسیر بالرائے کرنے والا مشرک ہوتا ہے۔ آپ تو مشرک ہو گئے بھائی نبی کی حدیث کے مطابق۔ آپ ثابت کریں، آپ نے جیسے آیت پیش کی اسی طریقے سے دلیل لے کر آتے، روایت صحیح و سند لے کر آتے، جہاں پر یہ موجود ہوتا کہ لشکر کو بھیجنے والا ابو بکر تھا اور یہ صفات ابو بکر میں پائی گئی اور شان نزول ابو بکر کے لیے ہوا ہے اور خلیفہ اول ابو بکر بنا ہے۔ آپ دلیل پیش کرتے، یعنی بغیر دلیل آپ نے آیت پیش کر دی۔ بھائی آیت کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے، آیت کو مسلمان تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ دلیل تو دیں۔ آپ نے دلیل ہی ناقص دی ہے، آپ کی دلیل ہی ناقص ہے، آپ کی دلیل ہی قابل قبول نہیں ہے۔ اب قرآن میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر نے وہ لشکر بھیجا تھا اور ابو بکر کی شان نزول میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور خلیفہ ابو بکر بن گیا ہے؟ بھائی کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ اس آیت میں کہیں پر ایسا نہیں لکھا ہوا۔ تو واضح ہوا کہ اہل سنت مناظر معاویہ اپنی طرف سے قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے، رسول کی حدیث موجود ہے، جو اپنی طرف سے تفسیر کرے وہ مشرک ہے۔ اب بھائی مشرک ہو گیا، اب مشرک سے تو بات کرنا ہی صحیح نہیں ہے۔ اب میں اس سے کیا آگے بات کروں بھائی؟ دلیل 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 دو۔ میں نے اعتراض اٹھایا ہے، میں نے جو اعتراض کیا ہے اس کے مطابق اپنی دلیل کو مکمل کرو۔ اس آیت کا شان نزول لے کر آؤ جس میں موجود ہے اس آیت کے مطابق خلیفہ بھی ابو بکر ہے، اس آیت کے مطابق صفات میں ابو بکر میں پائی گئی ہے، اس آیت کے مطابق سب کچھ ہے۔ دلیل دو بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام ناظرین دوبارہ اس آیت کو پڑھیں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور نرم دل ہوگی۔ تو برادر عزیز یہاں پر کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کا شان نزول بھی ابو بکر ہے، یہ صفات بھی ابو بکر میں پائی گئی ہے، خلیفہ بھی ابو بکر ہے؟ کہاں پر لکھا ہوا ہے بھائی؟ جو اس لشکر میں کتنے افراد تھے، تمام افراد میں وہ صفات نہیں پائی گئی، مطلب وہ ایسے ہی ہو گئے مرتد، ان میں ایمان کی کوئی صفت نہیں تھی، وہ اللہ کے محبوب نہیں تھے۔ تو یہ تو سیدھی سیدھی تفسیر بالرائے ہوگی۔ اب یہاں پر تفسیر بالرائے کرنے والا تو اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق تو مشرک ہو گیا بھائی۔ یہاں پر کہاں پر لکھا ہوا ہے اس آیت میں کہ یہ شان نزول بھی ابو بکر ہے، ایمان کی صفات بھی ابو بکر میں پائی گئی ہے اور خلیفہ بھی اس آیت کے مطابق ابو بکر بن گیا ہے؟ بھائی آپ نے تفسیر بالرائے کی ہے، تمام اہل سنت کے دوست اور شیعہ دوست تمام مسلمان دیکھ سکتے ہیں، اس نے تفسیر بالرائے کی ہے، جو تفسیر بالرائے حجت نہیں ہوتی ہمارے لیے۔ تفسیر بالرائے کرنے والا مشرک ہے، یہ بندہ مشرک ہو گیا ہے، اہل سنت کا مناظر بن کے آیا ہے، بلکہ یہاں پر تو مشرک ثابت ہو رہا ہے۔ اب مشرک سے بات کرنا ہی صحیح نہیں ہے بھائی۔ پہلے اپنی دلیل کو مکمل کرو۔ آپ نے ناقص دلیل دی ہے، ناقص دلیل ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ والسلام۔ پہلے دلیل کو مکمل کرو پھر آگے بات کرو۔ آیا ہے مناظرہ کرنے کے لیے، جبکہ اس کو مناظرے کے با کا پتہ نہیں ہے۔ حاضرین اس پوائنٹ کو نوٹ کرو، اس نے کہا ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام بلا فصل خلیفہ، بلا فصل خلیفہ مذہب شیعہ والے مانتے ہیں۔ اس کو ثابت کرنا میرا کام ہے، وہ جب میرا وقت آئے گا، جب میرا مناظرہ ہوگا دوبارہ۔ اب اہل سنت والے عقائد کے مطابق رہ کر اہل سنت مناظر علی بن ابی طالب یا 4 خلفاء جو ہے ان کی خلافت ثابت کرے، جس طریقے سے اللہ نے آدم، داؤد، ہارون کو خلیفہ بنایا۔ اگر یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے تو بات یہیں پر ختم ہو جائے گی کہ اہل سنت مناظرے کی شکست ہوئی ہے۔ دلائل دے۔ میں نے جو اعتراض کیا ہے، اس نے جو آیت پیش کی ہے سورہ مائدہ نمبر 54، تو اس پر میں نے اعتراض کیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا کہ یہ لشکر کا سپہ سالار بھی ابو بکر ہے، جس میں تمام چیزیں پائی گئی ہیں، ثابت کریں کہ یہ خلیفہ ہے، ثابت کریں، یہ تمام چیزیں ثابت کریں۔ بغیر دلیل کے بات کرنا فضول ہے، جو آپ بغیر دلیل کے بات کر رہے ہیں۔ قرآن سب کے لیے حجت ہے بھائی، دلیل دو، دلیل دو۔
بغیر دلیل کے بات کر رہے ہیں جو میرے لیے حجت نہیں ہے، کسی اور کے لیے بھی حجت نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو بات کریں، اگر دلیل نہیں ہے تو لوگوں کا وقت ضائع نہ کریں اور میرا وقت ضائع نہ کریں۔ تمام دوست توجہ کریں بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ناظرین آپ دیکھیں کہ شیعہ مناظر کیسا بوکھلا گیا ہے، اس کی بوکھلاہٹ کا اندازہ کریں کہ کہتا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت ابو بکر کی شان نازل ہوئی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ بھئی یہ دکھاؤ کہ یہ ابو بکر صدیق نے لشکر بھیجا تھا۔ اس کے دو مطالبے دیکھیں، اور اس نے جو مجھ پہ شرائط لگائی ہیں، خود شرط لکھی ہے اس نے کہ قرآن سے اور احادیث رسول سے یہ ثابت کرے گا خلیفہ۔ اب مجھے بتایا کہ شان نزول کون بیان کرتا ہے؟ اللہ بیان کرتا ہے، ہاں؟ یا اگر یہ واقعہ جب ہوا سیدنا ابو صدیق لڑے تھے مرتدین سے، کیا اس وقت اللہ کے رسول زندہ تھے؟ زندہ نہیں تھے، ظاہری بات ہے۔ تو اس جاہل سے پوچھیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول نے لوگوں کو بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو رسول نے جو لوگوں کو بتایا ہے اس کو کہتے ہیں شان نزول، جو رسول نے لوگوں کو بتایا ہے اور حکم دیا ہے، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ اب رسول کے بعد میں ابو بکر کے دور میں تو آیت نازل نہیں ہوئی ہے، آیت کا نزول ہی رسول کے دور میں ہوا ہے۔ اب رسول نے لازمی اس آیت کی تفسیر کی ہوگی، اس آیت کے بارے میں بتایا ہوگا، حکم دیا ہوگا، تو وہ حکم رسول والا ہمیں بتائیں کہ رسول نے کیا کہا ہے۔ کیا رسول نے کہا تھا کہ اس آیت سے مراد ابو بکر ہے، یا مثلا صفات ابو بکر میں پائی جاتی ہے، سپہ سالار ابو بکر ہے؟ کوئی صحیح سند روایت جو اس نے دلیل نہیں دی تھی، یہ ایک اہم نقطہ۔ کہ یہ شرائط مجھ پہ لگانا کہ قرآن سے ہی دکھاؤ گے اور فرمان رسول سے ہی دکھاؤ گے، ان شرائط کے مطابق اس کا یہ کہنا کہ شان نزول کیا ہے، اس کا یہ کہنا کہ رسول سے دکھاؤ کہ بھئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی لشکر بھیجا تھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ قرآن میں یا اللہ کے رسول کے فرمان سے یہ واقعہ ثابت ہو سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق لڑے تھے جا کر؟ قرآن ظاہر بات ہے 4-5 سال پہلے نازل ہوا ہے اس واقعے کے، اور اللہ کے رسول کی وفات کچھ مہینے پہلے ہوئے اس واقعے سے، وہ کس طرح بتائیں گے کہ بھی یہ آیت ابو صدیق کے لیے نازل ہوئی ہے؟ اس سے پوچھیں قرآن 4-5 سال پہلے نازل ہوا ہے، حضرت رسول خدا کی وفات 5 سال بعد میں ہوئی ہے۔ بھائی قرآن نازل ہی رسول پر ہوا ہے، تو رسول لازمی اس آیت کی تفسیر کرے گا، وضاحت کرے گا کہ کس کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، کس کی فضیلت میں آیت نازل ہوئی ہے۔ اب اس جاہل نے نہ ہی اپنی اہل سنت کی تفاسیر پڑھی ہے، نہ ہی مذہب شیعہ کی تفاسیر پڑھی ہے، ٹھوک کے رکھ دی ہے بات۔ پہلی بات، یہاں تو اس آیت کی تفسیر وضاحت رسول کرے گا، یہاں تو پھر ایسی قرآن مجید کی آیت لے کر اس آیت کی وضاحت کرے۔ اب دونوں چیزوں یہ بیان نہیں کر رہا ہے، فقط چبلیاں مار رہا ہے۔ عقل مند ہر سمجھدار یہ مان سکتا ہے، خود بھی یہ انکار نہیں کر رہا ہے، اس کے کوئی انکار کرے تو انکار کر کہ ابو بکر صدیق کا لشکر نہیں تھا، یہ انکار کرے۔ میں ابھی شیعہ ڈھیر والے بھیجتا ہوں، خود ان کے بڑوں نے مانا ہے، کیونکہ شرط نہیں ہے نا، شرط نہیں ہے کہ رسول کے اللہ کے سوا قول پیش ہو، ورنہ اس کے گھر سے میں اس کی تفاسیر سے ان کی کتب تاریخ سے پیش کروں کہ ابو بکر صدیق کے لشکر بھیجنے والے تھے۔ اس لیے یہ اپنے آپ کو بچایا ہے اس نے بچے نے، کہ تاکہ اللہ اور رسول کے علاوہ ہمارے مولوی اور امام پیش نہ ہوں، تاکہ بچ جاؤں میں، لیکن خود یہ پھنسا ہے بیچارہ۔ اس صاحب سے پوچھیں کہ خلیفے کی صفات بیان کرنے والا یا تو اللہ بیان کرتا ہے یا رسول کا بیان کرتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ مولوی عالم تو خلیفے کی صفات نہیں بیان کریں گے کہ ہم یہ خلیفے میں صفات دیتے ہیں، یا کوئی مولانا کہے کہ یہ صفت خلیفے میں ہے اور یہ میں نے معین کی اور یہ خلیفہ بن گیا، تو وہ بات کسی بھی مسلمان کے لیے حجت نہیں ہے۔ خلیفہ معین کرنا یا صفات بیان کرنا اللہ کا کام ہے یا رسول کا کام ہے؟ اب یہاں پر مولانا کی طرف چلا گیا۔ توجہ، جو مطالبے کر رہا ہے وہ الٹے مطالبے کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطالبہ کہ تم دلیل پیش کرو کہ یہ لشکر بھیجنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ اب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ میں دلیل کہاں سے پیش کروں؟ قرآن سے پیش کروں؟ کہ قرآن بتائے گا کہ یہ لشکر ابو بکر بھیجے گا؟ اس طرح کی بات سیدنا علی کے لیے بھی قرآن میں نہیں ہے۔ تم بولتے ہو ابو بکر صدیق کے لیے ہیں؟ اچھا، پھر میں دوسرا سوال یہ ہے کہ میں بتاؤ اللہ کے رسول سے کس طرح ثابت کروں کہ یہ لشکر ابو بکر جو ہے وہ بھیجا تھا؟
تم نے جو شرائط لگائی ہیں مجھ پر، ان شرائط کے مطابق تمہارا یہ مطالبہ کسی صورت نہیں بنتا کہ تم ثابت کرو لشکر کس نے بھیجا ہے۔ لشکر بھیجنے والا ابو صدیق ہے، تم انکار کرو نا، انکار کرو کہ نہیں لشکر بھیجنے والا علی تھا، قرآن کی اس صفت کے مطابق علی ثابت ہونے والا ہے۔ تم ایک حوالہ بھیجو، ایک حوالہ تم شیعہ عالم سے ہی بھیجو کہ طلیحہ سے، اسود انسی سے، مسلمہ کذاب سے لڑنے والا علی تھا اور کوئی نہیں تھا، میں ماننے کو تیار ہوں۔ تم ثابت کرو کہ لشکر بھیجنے والا علی تھا، لشکر بھیجنے والا علی تھا، ثابت کرو، اپنے گھر سے دکھاؤ۔ ایک اور جاہلیت دیکھیں کہ میں ثابت کروں کہ لشکر بھیجنے والا علی علیہ السلام تھا، دعویٰ اس کی، دلائل دینا اس کا کام، ثابت میں کروں۔ حالت دیکھیں، یعنی دلائل بھی میں دوں اور دلائل کا رد میں خود کروں۔ احسنت، یہ مناظر ہے اہل سنت کا۔ آگے چلیں دیکھیں۔ کہ لشکر بھیجنے والا طلیحہ والوں سے لڑنے والا علی تھا، ٹھیک ہے، میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن تم کیا مطلب دکھا نہیں سکتے، تم یہاں جام پھنسے ہو، اس لیے جان چھوڑنے کے لیے مطالبہ کر رہے ہو کہ دلیل دو۔ ہر اندھا، ہر جاہل بھی سمجھتا ہے کہ لشکر بھیجنے والا ابو بکر صدیق ہی تھا، طلیحہ سے، اسود انسی سے لڑنے والا ابو بکر صدیق ہی تھا، مسلمہ سے لڑنے والا ابو بکر صدیق ہی تھا۔ تم انکار کرو، لوگ تمہیں تھوتو کریں گے پرسنل میں انشاءاللہ، تمہارے شیعہ میں تھوتو کریں گے انشاءاللہ، تم انکار تو کرو ذرا۔ تو یہ جاہلانہ باتیں نہ کرو کہ لوگ جو ہے وہ سمجھیں کہ یہ مناظر نہیں، یہ بیچارہ انگوٹھا چھاپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو میرے دعویٰ کا رد کرنا ہے، اور آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ سیدنا علی میں آپ آدم علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام والی ساری صفات مانتے ہو نہیں مانتے، کوئی جواب نہیں دیا آپ نے۔ اس کا جواب میں اوپر دے چکا تھا کہ جب میری باری آئے گی، جب میں خلافت ثابت کروں گا 14 معصومین میں سے 12 امام کی، تب میں دلائل دوں گا، ٹھیک ہے۔ کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، واضح بتاؤ، ورنہ تمہارا جواب دعویٰ خود تم رد کرو گے۔ واضح بتاؤ کہ کیا تم سیدنا علی میں آدم اور داؤد کی ہر صفت مانتے ہو؟ کیا سیدنا علی کو نبی مانتے ہو؟ اپنے 12 امام کو نبی مانتے ہو؟ واضح بتاؤ تاکہ تمہارے منہ سے تمہارے جواب دعویٰ کا رد ہو جائے۔ واضح بتاؤ، واضح بتاؤ۔ میں 2 سوال لازماً ہر ٹرن میں کروں گا کہ بتاؤ کہ مسلمہ کذاب سے لڑنے والا کس کا لشکر تھا؟ سیدنا علی کا لشکر تھا؟ تو دلیل دو۔ دوسرا سوال کہ تم آدم علیہ السلام کی ہر صفت، داؤد علیہ السلام کی ہر صفت مانتے ہو؟ سیدنا علی اپنے 12 امام ہیں؟ جواب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین دیکھیں کس طریقے سے بکلاٹ ظاہر ہو رہی ہے اہل سنت مناظر کی کہ دلائل کا پتہ نہیں ہے۔ اب یہ معاویہ مناظر بن کے آیا ہے گرو میں، جبکہ اس کو دلائل کا ہی پتہ نہیں ہے، دلائل کس طریقے سے دینی چاہیے، دلائل کا پتہ نہیں ہے ابھی بھائی کو۔ اب یہ مناظرہ کرے گا۔ تمام ناظرین دیکھیں قرآن مجید کی آیت اس نے پیش کی جہاں پر اس نے کہا کہ لشکر کو بھیجنے والا ابو بکر، جبکہ ایسا قصہ موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید کی آیت میں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا۔ اس نے کہا ہے کہ یہ صفات پائی بھی ابو بکر میں گئی ہیں، جبکہ دیکھیں کہ ابو بکر کی بات ہی نہیں چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس نے کہا ہے کہ ابو بکر ہی قریب ہے، تو آپ دیکھیں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر اللہ رسول کے قریب تھا۔ اس نے کہا ہے کہ خلیفہ، یہ صفات پائی گئی تو خلیفہ بھی ابو بکر اول بن گیا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں نہ ہی ابو بکر کا ذکر ہے، نہ ہی ابو بکر میں یہ صفات پائی گئی ہے، اور نہ ہی ابو بکر خلیفہ بنا ہے۔ اب اس نے تفسیر بالرائے کی ہے، رسول کی حدیث کے مطابق تفسیر بالرائے کرنے والا مشرک، اب یہ خود مشرک ہو گیا، یعنی اہل سنت والا مناظر مشرک ہے، کیونکہ دلیل نہیں دے رہا ہے۔ اب اس نے تفسیر بالرائے کر کے رکھ دیے۔ برادر عزیز، آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ اس آیت میں لشکر بھیجنے والا بھی ابو بکر ہے، یہ صفات بھی ابو بکر میں پائی گئی ہیں، باقی کسی بھی شخص میں پائی نہیں گئی، سارے مرتد ہو گئے۔ اور اس آیت سے اور روایات سے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ خلیفہ اس آیت کے مطابق خلیفہ بھی ابو بکر بنا ہے، باقی کسی میں کوئی صفت نہیں تھی خلافت کی اور کچھ نہیں تھا۔ السلام علیکم۔ تو یہ برادر عزیز کی شکست کی علامت ہے، دلائل نہ دینا، دلائل ناقص پیش کرنا، تفسیر بالرائے کرنا، بکلاٹ کے شکار، یہ اہل سنت مناظر ہے۔ بھائی یہ آیا ہے مناظرہ کرنے کے لیے۔ بھائی جب آپ کے پاس دلائل نہیں ہے تو مناظرہ کرنے کیوں آتے ہو؟ بھائی پریشان مت ہو، بیمار ہو جاؤ گے، دلائل پیش کرو، میں انتظار کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین
اس کو دیکھیں، اہل سنت کا مناظر بن کے آیا ہے، اپنے مذہب کے عقائد کے مطابق رہ کر ابو بکر، عمر، عثمان اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت ثابت نہیں کر رہا، کیونکہ ان کے ہاں 4 خلفاء ہیں تو ثابت نہیں کر رہا۔ اب اس کو مناظر بنایا ہوا ہے۔ اب اس نے قرآن مجید کی آیت پیش کی جہاں پر اس نے کہا ہے کہ شان نزول اور لشکر بھیجنے والا اور یہ صفتیں اور خلیفہ ابو بکر ہے۔ بھائی نہ ہی قرآن مجید کی آیت میں لکھا ہوا ہے، نہ ہی نبی کی کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے، تو میں کیسے مانوں اور تمام مسلمان کیسے مانے کہ اس آیت سے مراد بھی ابو بکر ہے، شان نزول بھی ابو بکر کا، یہ صفتیں بھی ابو بکر میں اور خلیفہ بھی ابو بکر بن گیا، باقی لوگ ایسے ہی تھے، یعنی سارے کے سارے مرتد اور قریب بھی اللہ رسول کے ابو بکر، میں کیسے مانوں بھائی؟ دلیل پیش کرنی ہوگی، دلیل 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 دلیل۔ اگر دلیل پیش کرتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر دلیل آپ کے پاس نہیں ہے تو سیدھی سیدھی بات ہے اہل سنت مناظر کی شکست ہو جائے گی۔ اور تمام ناظرین دیکھیں، اب کبھی ادھر بھاگتا ہے تو کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے تو کبھی ادھر بھاگتا ہے۔ برادر عزیز، اگر آپ کے پاس دلائل ہیں تو دلائل دو، اگر آپ کے پاس دلائل نہیں ہیں تو خاموش رہو۔ والسلام السلام علیکم۔ تمام مسلمان شیعہ سنی دیکھ لیں کہ اہل سنت کے مناظر فخر الزمان عرف معاویہ نے دعویٰ کی تھی خلفائے رابعہ کی خلافت بالصفات من اللہ من الرسول پیش کرے گا، اب یہاں پر پیش نہیں کر رہا ہے، ایک بھی دلیل پیش نہیں کر رہا ہے، جبکہ آیت میں کوئی ایسی چیز لکھی نہیں ہے جو یہ پیش کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ابو بکر میں صفات پائی گئی، ابو بکر لشکر بھیجنے والا تھا، ابو بکر خلیفہ اول بنا اس آیت کے مطابق، تو بھائی قرآن مجید میں ایسی کوئی بات لکھی نہیں ہے اس آیت میں، تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا بھائی، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، اللہ کی کتاب اور رسول کی احادیث سے ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر ثابت نہیں کرتے ہو تو بات یہیں پر ختم ہو جائے گی کہ اہل سنت مناظر کے پاس دلائل نہیں تھے جو بھیجے اور شیعہ مناظر رد کرے، اب یہاں پر واضح ہو جاتا ہے۔ اور میں نے بتا دیا کہ خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے، جس طریقے سے اللہ نے داؤد کو، ہارون کو اور آدم کو بنایا تھا، اور ان میں سے کوئی بھی صفت یہاں پر آپ پیش نہیں کر رہے ہو جس سے جو موجود ہو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی بن ابی طالب علیہ السلام میں، آپ پیش نہیں کر رہے ہو اپنے عقائد کے مطابق بھائی، تو واضح ہو جاتا ہے بھائی کہ اہل سنت مناظر کے پاس دلائل نہیں ہے، دلائل نہ ہونا شکست کی علامت ہے۔ تمام تر مسلمان دیکھ لیں کہ اہل سنت مناظر اپنی دعویٰ کے مطابق دلائل پیش نہیں کر رہا ہے، دلائل پیش نہ کرنا شکست کی علامت ہے، یہیں پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دلائل پیش کرتا ہے تو آگے بات کروں گا، اگر نہیں کرتا ہے تو والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آپ دیکھیں، یہ بیچارہ سے ٹائم پاس ہے، ایسا گلے میں پھنسی ہے اس کی میری دلیل کہ میرے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ لشکر کس نے بھیجا تھا، اگر بقول تمہارے ابو بکر نے بھیجا تو کس نے لشکر بھیجا تھا؟ حالت دیکھیں، اس کو میں بتاؤں لشکر کس نے بھیجا ہے، خود کہہ رہا ہے کہ ابو بکر نے بھیجا ہے، سپہ سالار وہ تھا۔ اب جب میں نے دلیل مانگی ہے تو دلیل نہیں دے رہا ہے، نہ ہی کوئی رسول کی روایت پیش کر رہا ہے اور نہ ہی قرآن سے واضح کر رہا ہے، تفسیر بالرائے کر رہا ہے۔ اب دیکھیں جاہلیت، کوئی جواب نہیں دے رہا، کوئی جواب نہیں دے رہا، نہ ہی جواب دے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ میں شان نزول کہاں سے پیش کروں، قرآن سے؟ تو کوئی جواب نہیں دیا اس نے، مسئلے کا حل نہیں بتایا اس نے مجھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ میں کس طرح اللہ کے رسول سے دکھاؤں کہ لشکر بھیجنے والا ابو بکر صدیق تھا، میں کس طرح دکھاؤں کہ ان کو انتقال ہی پہلے ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو اس کا جواب نہیں دے رہا، مجھے جواب نہیں دے رہا، یہ وہی رٹ لگا رہا ہے کہ بھائی مشرک ہو گیا، تفسیر پڑھ رہا ہے کہ یہ فلاں فلاں۔ یہاں پر اس نے کہا ہے کہ رسول خدا کا انتقال پہلے ہوا ہے ابو بکر سے، ٹھیک ہے۔ اب اصول یہ ہے کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے رسول پر، اب لازمی ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو رسول نے بتایا ہوگا، اب وہ رسول کی حدیث کیوں نہیں پیش کر رہا ہے جہاں سے واضح ہو کہ خلیفہ، صفات سب کچھ ابو بکر میں ہے۔ اور مطالبہ کیا کر رہا ہے کہ ابو بکر کا نام دکھاؤ۔ ارے مناظر بندہ پھر رہا ہے، میرا دعویٰ ہے کہ صفات سے ثابت ہے، خلافت صفات سے ثابت ہے، کہ نام دکھاؤ، کہاں نام لکھا ہے ابو بکر نے بھیجا ہے، کہاں نام لکھا ہے؟ ہیں تم نام کرتے مر جائے گا انشاءاللہ، لیکن میرا دعویٰ صفات کا ہے، میرا دعویٰ کس کا ہے؟ صفات کا ہے۔ الحمدللہ وہ صفات سیدنا ابو بکر صدیق میں موجود ہے، لشکر ابو بکر صدیق میں موجود ہے، وہ قوم ابو بکر صدیق کی تھی، وہ قوم ابو بکر صدیق کے ساتھ ان کے ہم مشن، ان کے ہم ذہن ساتھی تھے، وہی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ قوم لانے کی بات کر رہا ہے، وہ قوم یہی قوم ابو بکر صدیق ہے جو ابو بکر صدیق کے ساتھ تھی۔ بچہ تو ابھی کچا ہے، تجھے یہاں پر ایک اور بات دیکھیں، وہ قوم ابو بکر کے ساتھ تھی،
میں نے قوم کی بات نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، میں نے خلافت کی بات کی ہے۔ اہل سنت مناظر نے جو دعویٰ کی تھی من اللہ و من الرسول خلفاء، 4 جو ہیں ان کی صفات کے ذریعے سے خلافت ثابت ہے، تو ان کو چھوڑ کر قوم کی طرف بھگا ہے کہ وہ قوم ابو بکر کے ساتھ تھی۔ حالت دیکھیں۔ مناظر کی میم کا نہیں پتا، تم ٹائم ضائع کر کے یہاں آیا گیا ہے، نہ میرے سوالوں کا جواب دے رہا ہے اور نہ آگے چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آگے دوسری دلیل پیش کر رہا ہوں، ایک دلیل سے تو ختم ہو گیا ہے، تو وہی قیامت تک تو وہی، اگر میں ایک دلیل بات کروں گا نا تو قیامت تک یہ بولے گا کہ ابو بکر کا نام دکھاؤ، اس نے تفسیر پر رائے کی ہے، مشرک ہوا ہے، تو ختم ہے، ابھی تو اس دلیل پہ ختم ہے، ٹھیک نہیں جناب۔ یہ میں نے دوسری دلیل پیش کی ہے جس سے اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ سورۃ توبہ کی آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر اللہ غالب کرے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کب غالب کیا اللہ کے رسول کے دور میں؟ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کے دور میں نہ ایران فتح ہوا تھا، نہ شام، نہ جو ہے وہ شام فتح ہوا تھا، نہ دوسرے علاقے فتح ہوئے تھے عیسائیوں کے۔ ایک اور بات، یہ آیت رسول کی فضیلت پر نازل ہوئی ہے، اور اس آیت پر کوئی بھی روایت نہیں لے کر آیا رسول خدا کی جہاں پر رسول نے کہا ہو، کوئی بات کی ہو، روایت نہیں لے کر آیا ہے، فقط قرآن کی آیت۔ قرآن پر سب کا ایمان ہے، کوئی قرآن کا منکر نہیں ہے، جو منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر رسول کی روایت لے کر بات کو واضح کرتا وہ نہیں کر رہا ہے، یہ ہوتی ہے جاہلیت۔ اور مجوسیوں کے کچھ فتح نہیں ہوا تھا، لیکن جب خلفاء کا دور آیا، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی کے دور میں یہ سارے علاقے مفتوحات تھے، فتح ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقصد، یعنی اس اسلام کو غلبہ عطا ہو سارے ادیان پر، یہ مقصد خلفاء کے دور میں پیدا ہوا ہے، خلفاء راشدین کے دور میں پیدا ہوا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ رسول کو بھیجا تاکہ یہ دین غالب ہو، یہ کام اللہ نے خلفاء کے دور میں لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خلفاء راشدین اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ کے رسول کو کام کو آگے بڑھانے والے تھے اور برحق خلیفہ ہوئے۔ یہاں پر بچے بلی مار گیا۔ ابو بکر میں ایک صفت، نہ ہی علم کی، نہ ہی ایمان کی، نہ ہی صالح کی، نہ ہی حکمت کی، نہ ہی وحی کی، کوئی ایک صفت نہیں بتائیے، فوراً خلیفہ بن گیا ابو بکر رسول کا۔ یہاں پر چبلی مار رہا ہے، دیکھ لو، نوٹ کر لو، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ میرا دعویٰ ثابت ہوا۔ یہ بھی انکار نہیں کرے گا، یہ بھی قیامت تک انکار نہیں کرے گا کہ ایران سیدنا عمر کے دور میں فتح ہوا، سیدنا عثمان کے دور میں بہت سے علاقے روم کے اور ایران کا فتح ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی انکار نہیں کرے گا انشاءاللہ، صرف روئے گا، پیٹے گا بس۔ اور میں نے اس سے سوالات کیے تھے، تو یہ بتا کہ آدم علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام والی ساری صفات تو علی میں، سیدنا علی میں اور اپنے 12 ائمہ میں مانتا ہے کہ نہیں؟ اس سوال کا جواب اوپر دے چکا۔ میں نے کہا تھا جب میری باری آئے گی میں ہمارے 12 امام کی خلافت ثابت کروں گا تو اس وقت بات کرنا، یہاں پر یہ بات کرنا ہی فضول ہے، کیونکہ یہ موضوع ہی اہل سنت کے عقائد کے مطابق 4 خلفاء پر ہے۔ مانتا، کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے سوال کیا کہ نبی ہونے کی صفت جو آدم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام میں تھی، تم اپنے ائمہ میں مانتے ہو نہیں مانتے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ جواب نہیں دے گا، اپنے جواب دعویٰ کا خود ہی رد کرے گا انشاءاللہ، جواب نہ دے کر۔ میں سوال سے قیامت تک کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ بہت برا پھنسا ہے۔ اس نے بیوقوفی کی ہے کہ یہ کہا ہے کہ جو صفات آدم میں ہیں داؤد میں ہوں گی، وہی صفات باقی خلفاء میں ہوں گی۔ تو اب یہ اگر مانتا ہے تو ختم نبوت کا منکر بنتا ہے، لیکن یہ بات نہیں کر رہا، اس کے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہے، اپنی بات اس کے گلے پڑی ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ یہ ہے ان کا مناظر، شیخ المناظرین، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اہل سنت کا مناظر معاویہ پریشان ہے، پریشانی کی حالت میں 4 خلفاء جو اہل سنت کے ہیں، عقیدے کے مطابق ہیں، ان کی خلافت ثابت نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دعویٰ کی تھی کہ من اللہ بالصفات، من الرسول بالصفات، 4 خلفاء کی خلافت ثابت کرے گا، ابھی خلافت ثابت نہیں کر رہا ہے، پریشانی کی حالت میں۔ برادر عزیز نے ایک بھی دلیل
4 خلفا پر نہیں دیے. یار افسوس ہے مجھے کہ اہل سنت میں کوئی ایسا مناظر پیدا نہیں ہوا ہے اب تک، نہ ہی پیدا ہوگا قیامت کے دن تک، کہ خلفائے رابع پر ایک دلیل دے کہ اللہ نے ان 4 خلیفوں کو بنایا ہے یا نبی نے مقرر کیا ہے، کہ ایک دلیل پیش نہیں کر رہا ہے. کہ یہ اہل سنت کا مناظر ہے؟ عجب ہے یار، عجب ہے. دوسری بات کہ آپ کو پیش کرنا ہوگا نبی کی حدیث سے کہ نبی نے فرمایا ہے اس آیت سے مراد ابو بکر ہے، شان نزول ابو بکر کے لیا ہوا ہے، اور یہ صفات ابو بکر میں پائی گئی ہے، خلیفہ اول ابو بکر ہے. کوئی نبی کی ایک حدیث لے کر 4 یہ چیزیں مجھے بتائیں، ثابت کریں بھائی. یہ نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اہل سنت مناظر معاویہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خلفائے رابع پر کون سی دلیل پیش کرنی چاہیے، کون سی حدیث پیش کرنی چاہیے. بالکل بھی ان چیزوں سے لا علم ہے. افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے. برادر عزیز نے جو آیت پیش کی جہاں پر اس نے کہا ہے کہ اس آیت سے مراد بھی ابو بکر، شان نزول بھی ابو بکر، یہ صفتیں بھی ابو بکر میں، خلیفہ بھی ابو بکر. بھائی نبی کی کوئی ایسی حدیث پیش کرو جہاں پر یہ 4 چیزیں موجود ہو، نبی نے فرمایا ہو یہ 4 چیزیں ابو بکر میں موجود ہیں. بھائی یعنی اہل سنت مناظر خلفائے رابع 4 خلفاء پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا کہ جس کو اللہ اور رسول نے خلیفہ بنایا ہو. السلام علیکم. تمام ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ 4 جو خلیفے ہیں اہل سنت کے مطابق ان کے خلافت پر کوئی دلیل پیش نہیں کر رہا ہے. اب یہ جو برادر نے آیت پیش کی ہے یہ آیت فضیلت رسول میں ہے. وہ اللہ ہے جس نے اپنی رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب رکھ کرے اس دین کو سارے ادیان پر. اور اگرچہ یہ بات مشرکین کو ناگوار گزری، اب یہ آیت رسول کی فضیلت پر، اور یہ دین محمدی تمام ادیان پر غالب ہی ہے، فضیلت پر نازل ہوئی ہے، نہ کہ ابو بکر کی فضیلت، نہ کہ عمر کی فضیلت، نہ کہ کسی اور کی فضیلت، نہ کہ اس آیت سے مراد ہے کہ ابو بکر خلیفہ ہے، عمر خلیفہ ہے، عثمان خلیفہ ہے یا کوئی اور. پیارے بھائی مناظر معاویہ کو 4 جو خلفاء ہیں عقائد اہل سنت کے مطابق کوئی بھی دلیل خلافت پر پیش نہیں کر رہا ہے، کوئی ایک دلیل خلافت پر پیش نہیں کر رہا ہے. اب رسول کی فضیلت میں آیت نازل کر رہا ہے. بھائی رسول کی فضیلت میں آیت نازل کریں گے تو میرے آنکھوں پر ہے، بھائی میں مانتا ہوں رسول کی فضیلت، اس میں اشکال نہیں ہے. آپ کو خلافت پر آیات پیش کرنی ہے اور خلافت پر ہی رسول کی حدیث پیش کرنی ہے جہاں پر واضح ہو، رسول کی حدیث سے بھی واضح ہو، اللہ کے کلام سے بھی واضح ہو کہ ابو بکر خلیفہ ہے، اللہ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا یا رسول نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، یا ابو بکر میں علم، اللہ نے علم دیا ابو بکر کو، یا اللہ نے کتاب نازل کی ابو بکر پر، یا اللہ نے علم نازل کیا ابو بکر پر، یا اللہ نے حکمت نازل کی ابو بکر پر. کوئی تو صفت ظاہر ہو، کوئی ایک بھی بیان نہیں کر رہا. تمام ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اہل سنت مناظر پریشان ہے اور بہت زیادہ پریشان ہے، پریشانی کی وجہ سے کچھ ثابت نہیں کر رہا ہے. بھائی دلیل دیں خلافت پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دوست دیکھ رہے ہیں یہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ مناظرہ یوٹیوب پر جائے گا، اس گروپ کے تمام دوست دیکھیں گے اور تمام مسلمان دیکھیں گے اس کی حالت کہ ابو بکر کی خلافت پر کوئی دلیل پیش نہیں کر رہا ہے، عمر کی خلافت پر کوئی دلیل پیش نہیں کر رہا ہے، عثمان کی خلافت پر کوئی دلیل پیش نہیں کر رہا ہے. ان کو آپ خلیفہ مانتے تو کس طریقے سے خلیفہ مانتے ہو؟ دلیل تو پیش کرو. دلیل پیش نہ کرنا یہ بکلاٹ کی شکار ہے اور پریشان ہے اور مریض ہے، اسی وجہ سے پیش نہیں کر رہا ہے اور قطعاً پیش نہیں کرے گا دن قیامت تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں نے آیات پیش کر دی ہیں، بار بار یہ آیات پیش کر رہا ہوں جس طریقے سے خداوند متعال نے آدم کو، داؤد کو، ہارون کو خلیفہ بنایا اور اللہ نے آگے فرمایا ہے امت محمدی میں اللہ خلیفہ بنائے گا. تو بھائی کوئی ایک صفت تو بتاؤ کہ اللہ نے علم دیا ہو ان کو، اللہ نے کتاب دی ہو ان کو، اللہ نے حکمت دی ہو ان کو، اللہ نے وہی نازل کی ہو ان پر. کوئی ایک چیز تو بتاؤ کہ ابو بکر میں موجود ہو، عمر میں موجود ہو، عثمان میں موجود ہو. بھائی تمام اہل سنت اور شیعہ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل سنت کا مناظر اپنی دعویٰ کے مطابق دلیل پیش نہیں کر رہا، نہ ہی کوئی قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، نہ ہی کوئی رسول کی حدیث پیش کر رہا ہے. جہاں رسول کی حدیث سے واضح ہو کہ ابو بکر، عمر، عثمان میں یہ چیزیں موجود تھی
اور اس آیت کا شان نزول رسول کی حدیث سے پیش کرے کہ رسول نے فرمایا ہے یہ چیزیں موجود تھی، کوئی چیز پیش نہیں کر رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین آپ سن سکتے ہیں اس مناظر کا جو ہے وہ دماغ کیسے گھوم گیا ہے بیچارے کا۔ میں نے صفات کی بات کی ہے کہ صفات سے دکھاؤں گا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نبی نے فرمایا ہو کہ اس سے مراد ابوبکر صدیق ہے، یعنی نام کی بات کر رہا ہے۔ میں نے صفات کی کا دعویٰ کیا ہے اور یہ نام کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کیسا بیوقوف مناظر ہے، اس کو سامنے والے مد مقابل کا دعویٰ نہیں سمجھ آیا، جس کو دعویٰ سمجھ نہیں آیا وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں بڑا مناظر ہوں، میں شیخ ہوں۔ جناب میں صفات کی بات کی ہے اور صفات دکھا رہا ہوں میں۔ تم کہہ رہے ہو قرآن میں نام دکھاؤ وہ صدیق کا، تو نام کا میرا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ تم نے کہا کہ نام دکھاؤ اللہ کے رسول سے، تو نام کا میرا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ تمہارا دماغ گھوم گیا بچے۔ سامعین آپ نے دیکھا کہ میں نے یہ آیت پڑھ کے جو اس سے استدلال لیا ہے اس طرف آیا ہی نہیں ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ ایران کب فتح ہوا، کوئی جواب نہیں دیا اس نے۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ شام اور روم کی طرف کس طرف مسلمان گئے، کوئی جواب ہی نہیں دیا اس نے۔ ایک بات ہے، یہاں ہی نہ ایران کے فتح ہونے پر بات ہے، یہاں ہی نہ مسلمان کا شام روم جانے کی پر بات ہے۔ یہاں پر خلفائے اربع اہل سنت کے مطابق من اللہ و من الرسول بصفات پر بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جاہلیت دیکھیں کہ خلفاء کی خلافت پر بصفات پر دلائل نہیں دے رہا ہے۔ اب یہ بھاگ رہا ہے، کبھی جنگوں کی طرف بھاگ رہا ہے، کبھی ایرانیوں کی طرف بھاگ رہا ہے، کبھی عیسائیوں کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اب اپنے عقائد کے مطابق رہ کر خلفاء کی خلافت پر دلائل نہیں دے رہا ہے۔ یعنی عیسائیوں کا غلبہ کب ہوا، کوئی جواب نہیں دیا اس نے۔ مجوسی ایرانیوں کا پر اسلام کا غلبہ کب ہوا، کوئی جواب نہیں دیا اس نے۔ یہ صرف جو ٹائم پاس کرنے نکلا ہے، کچھ نہیں اس کے پاس ہیں۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ فضیلت رسول ہے، بالکل فضیلت رسول ہے۔ خلفاء کا فتوحات کرنا یہ اللہ کے رسول کی وجہ سے یہ ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ خلفاء کا فتوحات کرنا، بھائی پہلے خلفاء کی صفات بتائیں جن صفات کے ذریعے سے آپ خلفاء مانتے ہیں۔ اب ایک بھی صفت ابو بکر عمر و عثمان میں نہیں بتائی، فوراً ان کو خلفاء کہہ دیا، چبلے مار رہا ہے۔ ان کے خلفاء بنے، یہ ساری فضیلت رسول کی ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ صحابہ کی ساری خوبیاں یہ اللہ کے رسول کی خوبیاں ہی ہیں۔ تو اس سے تو میرا دعویٰ اور مضبوط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ ایران کا غلبہ کس نے کیا؟ ایران مجوسیوں کا غلبہ، جو پجاری تھے آگ کے، اس پر غلبہ کب ہوا اسلام کا، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ یہ جہاں تم رہتے ہو عراق میں، وہ غلبہ کب ہوا، اللہ کے رسول کے دور میں ہوا، بتا ذرا۔ تم کوئی جواب نہیں دو گے، صرف ٹائم پاس کر رہے ہو بس، ٹھیک ہے۔ ساری فتوحات خلفاء کے دور میں ہوئے ہیں، سارے ادیان پہ اسلام غالب خلفاء کے دور میں ہوا ہے۔ اب یہ آیت ثابت ہوئی صفات کے مطابق۔ تم نام رٹا لگاؤ بھلے، لیکن نام کا میرا دعویٰ ہی نہیں ہے، تم نام کرتے رہو سارا دن۔ تو الحمدللہ میں نے 2 آیتیں پیش کی ہیں جن میں سے خلفاء کی صفات ثابت ہوئی ہیں، اس کا کسی کا رد نہیں کر پایا سوائے ٹائم پاس کرنے کے۔ مطلب کیا کر رہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں نام کہاں بتایا ہے، میرا نام کا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ کہہ رہا ہے کہ نبی نے نام کہاں بتایا ہے، میرا نام کا دعویٰ ہی نہیں ہے، اور یہ دعویٰ کے خلاف میری مطالبے کر رہا ہے۔ یہ ایسا مناظر ہے جو دعویٰ ہی بھول گیا ہے میرا، ہیں، اور جواب دعویٰ اور مدعی کیا بن رہا ہے، مدعا بن رہا ہے، اس کو دعویٰ یاد ہی نہیں مدعی کا۔ بہرحال اور یہ آیتیں بھیج رہا ہے آدم علیہ السلام داؤد علیہ السلام والی، اس پر میرے سوالات سے بھی قائم ہیں، ابھی بھی جواب نہیں دے رہا۔ میں نے کہا کہ تم آدم علیہ السلام والی سے ساری صفات مانتے ہو اپنے خلفاء میں، نبی بھی مانتے ہو، وہی یہاں پر ایک چبلی مار دی۔ اہل سنت مناظر مدعا میں مدعا علیہ شیعہ مناظر، اور اہل سنت مناظر نے اپنی دعویٰ پر دلائل پیش نہیں کیا، نہ ہی قرآن سے کوئی آیت لے کر جس کی وضاحت رسول نے کی ہو، نہ ہی کوئی اچھی طرح سے دلیل نہیں دی، نہ کس دلیل دی۔ قرآن پر سب کا ایمان ہے، جو آیت پیش کرے گا تمام مسلمانوں کا ایمان ہے۔ لیکن معاویہ نے تفسیر بالرائے کرنا شروع کر دی، اپنی طرف سے تفسیر کی، نہ ہی اس کی تفسیر رسول نے بتائی، نہ ہی کسی اور آیت کے ذریعے سے اس کی تفسیر واضح کرتا، وہ بھی نہیں کیا۔ معاویہ نے اپنی طرف سے تفسیر بالرائے کی۔ تفسیر بالرائے کرنا وہ رسول کی حدیث مشرک ہے۔ کیا نہ مانتے ہو، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ میں نے سے پوچھا کہ داؤد علیہ السلام میں نبی کی صفت بھی ہے، وہی کا آنا بھی ہے، کیا تم مانتے ہو اپنے 12 امام میں؟ ایک اور بات،
اوپر میں نے وائس بھی کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ جب میری باری آئے گی تو میں مذہب شیعہ کے 12 امام ہیں ان کی خلافت ثابت کروں گا. کس طریقے سے کروں گا وہ انشاءاللہ مناظر کے درمیان میں آپ دیکھنا. یہاں پر کبھی ادھر جا رہا ہے تو کبھی ادھر جا رہا ہے، فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اہل سنت مناظر کوئی جواب نہیں دے رہا، جواب نہیں دے گا، پھنس چکا ہے، بہت برا پھنس چکا ہے یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یہ اہل سنت کا مناظر بہت پریشان ہے، بکلاٹ کا شکار ہے، تو اسی لیے پریشان ہے. بھائی میں نے آپ کو کب کہا ہے کہ آپ من اللہ بالاسم من الرسول بالاسم خلافت ثابت کر کے دکھائیں؟ میں نے آپ کو کب کہا ہے؟ مجھے بتائیں گے آپ؟ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جو آپ نے آیت بھیجی تھی اس آیت میں مجھے آپ یا رسول کی حدیث دکھائیں یا اللہ کا کلام دکھائیں جہاں پر اللہ یا اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ یہ آیت شان ابو بکر کے لیے نازل ہوئی ہے، اس صفات سے مراد ابو بکر ہے، اس صفات سے مراد عمر ہے، اس صفات سے مراد عثمان ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح. اور اس کا سالار ابو بکر ہے، کوئی ایک چیز تو بتاؤ. بھائی بغیر دلیل کے آپ کی بات حجت نہیں ہوتی. مجھے آپ نے جو آیت پیش کی ہے اس کو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ ابو بکر کے لیے نازل ہوئی ہے یا عمر کے لیے نازل ہوئی ہے یا عثمان کے لیے نازل ہوئی ہے. کوئی رسول کی حدیث لے کر آؤ کہ رسول نے کہا ہو کہ اس آیت کا شان نزول ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، مراد بھی ابو بکر، عمر، عثمان ہے. کہ رسول نے کہا ہو کہ یہ صفت ابو بکر، عمر، عثمان بھی پائی گئی ہے. کہ رسول نے کہا ہے کہ میں نے بھی خلیفہ بنایا ہے، جس طریقے سے آپ نے کہا تھا اوپر، آپ نے کہا تھا کہ یہ صفت ابو بکر میں ہے اور ابو بکر خلیفہ ہے. بھائی کیسے خلیفہ ہے؟ آپ صفات ثابت کریں گے، آپ رسول کا ایسا قول لے کر آئیں یا قرآن کی ایسی آیت لے کر آئیں جہاں پر اللہ نے کہا ہو یا رسول نے کہا ہو کہ یہ صفت ابو بکر بھی پائی گئی ہے. جس طریقے سے قرآن مجید کی آیت ہے جہاں پر اللہ نے فرمایا ہے علم کی صفت داؤد میں بھی ہے اور آدم میں بھی ہے، اور حکمت کی صفت داؤد میں ہے، اور وہی تمام انبیاء پر ہے، اللہ نے نام اٹھا کر کہا ہے. تو بھائی آپ بھی کہیں مجھے دکھائیں تو صحیح کہ آدم میں جس طریقے سے صفات تھی، داؤد میں، ہارون میں، اسی طریقے سے ابو بکر، عمر اور عثمان میں صفات موجود ہیں. کوئی ایک صفت تو بتاؤ. بھائی آپ کا قول تو میرے لیے حجت نہیں ہے، نہ ہی آپ حجت ہے، میرے لیے دلیل حجت ہے، تو دلیل پیش کرو. بغیر دلیل کے تو آپ کی بات حجت نہیں ہے. بھائی عجب ہے یار. دیکھ لو اہل سنت مناظر کو. بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین دیکھ لو، نہ ہی ہماری بات مجوسیوں پر ہے، نہ ہی ہماری بات کافروں پر ہے، نہ ہی ہماری بات مشرکوں پر ہے، نہ ہی ہماری بات ایرانیوں پر ہے. ہماری بات کسی پر نہیں ہے. ہماری بات 4 خلفاء اہل سنت کے عقائد کے مطابق رہ کر اہل سنت کا مناظر من اللہ و من الرسول بالصفات دکھائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر بات ہے. اب برادر اہل سنت مناظر نے جو آیت پیش کی ہے اس نے کہا تھا کہ اس آیت سے مراد بھی ابو بکر ہے، شان نزول بھی ابو بکر، اور صفات بھی ابو بکر میں، اور یہ ساری چیزیں ابو بکر، خلیفہ بھی ابو بکر. بھائی کیسے کیا اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے ابو بکر کے بارے میں؟ بھائی اس آیت سے مراد بھی ابو بکر ہے. کیسے بھائی کیسے؟ پیش کرنا، دلیل دینا تو آپ کا کام ہے، واضح کرنا تو آپ کا کام ہے. مطلب کل آپ کو کہو کہ عمر اللہ ہے، میں عمر کو اللہ مان لوں. کل آپ کہو کہ ابو بکر اللہ ہے، میں ابو بکر کو اللہ مان لوں. کل آپ کہو کہ عثمان اللہ ہے، میں عثمان کو اللہ مان لوں. کل آپ کہو کہ عمر جو نبی تھا، میں عمر کو نبی مان لوں. ایسے تو نہیں چلے گا بھائی. دلیل دینا اہل سنت مناظر کا کام ہے، رد پیش کرنا میرا کام ہے. ابھی اہل سنت مناظر اپنی دعویٰ کے مطابق دلیل پیش نہیں کر رہا ہے. بھائی اہل سنت مناظر کل کہتا ہے کہ عمر اللہ ہے، میں اللہ مان لوں. ایسے ہی سارے مسلمان اللہ مان لیں، ایسے تو نہیں چلے گا بھائی. دلیل تو پیش کرو. یہاں پر اہل سنت مناظر بہت پریشان ہے. کوئی نہ کوئی اس کو مرض لگ گیا ہے. پریشانی کی وجہ سے ابھی وہ دلائل نہیں دے رہا ہے. دلائل نہ دینا شکست کی علامت ہے. والسلام. السلام علیکم. دیکھ لو کس طریقے سے پریشان ہے برادر اہل سنت. ابھی کہہ رہے ہیں 12 امام. بھائی آپ 12 اماموں کی خلاف ثابت کرو گے؟ یار عجب ہے یار. آپ کو 4 خلفاء کی خلاف ثابت کرنی ہے، من اللہ و من الرسول بالصفات، جو آپ نہیں کر رہے ہو. جب 12 امام کی بات آئے گی تو میدان میں شیخ محمد حسن ثابت کرے گا. کس طریقے سے ثابت کرتا ہے وہ میرا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. آپ 4 خلفاء کی پہلے سے خلافت ثابت کرو. ابو بکر، عمر، عثمان کی تو خلافت ثابت کرو. یہ آیت میں نے دوبارہ پیش کر دی ہے. اس آیت میں اس نے کہا تھا شان النزول، صفات اور خلیفہ اول ابو بکر ہے، تو ثابت کرے. کہاں پر ہے؟ اللہ نے تو کوئی ایسی چیز ذکر نہیں کی ہے، نہ ہی کوئی رسول نے بیان کی ہے. اب ثابت کرنا اہل سنت مناظر کا کام ہے. ابھی یہ بھاگ رہا ہے، کبھی کہاں بھاگ رہا ہے تو کبھی کہاں بھاگ رہا ہے، کبھی کہاں بھاگ رہا ہے تو کبھی کہاں بھاگ رہا. بھاگنا علامت ہوتی ہے کہ شکست ہے اس کی، وہ فرار ہو رہا ہے. میں پھر
دوبارہ عرض کر رہا ہوں اس وائس میں کہ مجھے دلائل چاہیے 4 خلفاء کی خلافت پر. اگر دلائل نہیں دیتا ہے تو شکست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم ہو گیا ہے، 10:10 ہو گئے. میں کوفہ جا رہا ہوں، مولا کے خاص ایام ہے، اسی لیے باقی کل بات ہوگی. سب سے پہلے دلائل لے کر آئے گا کل. والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری بات چل رہی تھی خلافت کے موضوع پر. مجھے قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صفات کے اعتبار سے خلافت ثابت کرنی تھی، سیدنا ابو بکر سے لے کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تک، جس پہ میں نے 2 دلائل دیے تھے. پہلی دلیل میں نے یہ دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک سورہ مائدہ میں کہ اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا، تو میں ایسی قوم لاؤں گا جو اللہ ان سے محبت کرتی ہوگی، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، مومنوں سے نرم ہوں گے اور کفار سے سخت ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مرتد ہوئے تھے وہ کون تھے؟ مسلمہ کذاب کے ماننے والے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. ایسی قوم لاؤں گا. ٹھیک ہے، ایسی قوم مراد یہاں پر ابو بکر لے رہا ہے، عمر لے رہا ہے، عثمان لے رہا ہے. عجیب ہے مناظر. کیا تھا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ان سے لڑنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، ان کا لشکر تھا. ٹھیک ہے. ان کا یہ انکار ابھی تک نہیں کر سکے. یہ اس بات کی دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ ان کے پاس میرے دلیل کا جواب نہیں ہے، اس پہ لاجواب ہیں. یہ کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے کہ یہ اس لشکر کو جو اس کو یہی پتہ نہیں ہے. اوپر میں بیان کر چکا ہوں، اوپر میں نے بیان کیا تھا اگر آپ دلیل دو گے تو میں قبول کروں گا، اگر دلیل نہیں دو گے تو میں آپ کی بات میرے لیے حجت نہیں ہے. حجت نہ ہوئی مطلب میں قبول نہیں کر رہا ہوں. دیکھ لو حالت. بھیجنے والے سیدنا خالد بن ولید کو بھیجنے والے اور مسلمہ کذاب والوں کو مارنے والے، ان کو شکست دینے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہی تھے. ان کے دور میں یہ کام ہوا تھا. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی انکار نہیں کر سکتا. اور یہ شیخ بن کے بھی یہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دلیل دو، اتنا ہی بیوقوف ہے. بہرحال آگے چلیں. پھر میں نے دلیل دی تھی قرآن کی کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے ہدایت اور دین حق دے کر کہ اسلام کو سارے ادیان پہ غالب کرے. ٹھیک ہے. اب اسلام دوسرے ادیان پہ غالب کب ہوا؟ مجوسیوں پر، عیسائیوں پر. شام کب فتح ہوا؟ ایران کب فتح ہوا؟ یہ خلفاء کے دور میں ہوا. اس کا بھی انکار نہیں کر رہا. جی سامعین، میں نے قرآن کی آیت پیش کی تھی اوپر کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو سارے ادیان میں غالب کرے گا. اور یہ کب ہوا؟ میں نے کہا کہ یہ خلفاء کے دور میں ہوا تھا. اب اس کی تائید دیکھیں حیات القلوب میں. آپ دیکھیں حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ 294 295 میں نے روایت بھیجی ہے پوری کہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب خندق کھود رہے تھے تو ایک بڑا پتھر آیا جو نہیں ٹوٹ رہا تھا. پھر صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نقطہ. اب یہ حوالہ لگا کر تائید بیان کر رہا ہے. میرے پیارے بھائی، پہلے صفات تو بیان کرو پھر تائید بیان کرنا. پہلے صفات اس مناظر کی دعویٰ میں پہلے صفات تھی، صفات بیان نہیں کی، ابھی تائید پر آیا ہے. اب تائید بھی ثابت نہیں ہے. غریب کا بچہ جائے تو کہاں جائے؟ وہاں آئے اور وہاں وضو فرمایا اور کلی فرمائی اور اس کو ایک ضرب ماری، اس کو ایک مارا اس پتھر کو تو وہاں سے شعاع نکلی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے شام کے قصر یعنی محلات دیکھے. پھر دوسرا ضرب مارا، پھر بھی دوبارہ شعاع نکلی تو فرمایا کہ میں نے مدائن کے قصر اور محلات دیکھے. پھر تیسرا ضرب مارا، پتھر ٹوٹ گیا، پھر شعاع نکلی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے یمن کے محلات دیکھے. اور پھر آخر میں فرمایا کہ تم ان سب کو فتح کرو گے، یہ خوشخبری ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ سارے فتوحات ہوئیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تم ان سب کو فتح کرو گے. اللہ کا رسول مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو کہہ رہا ہے. مسلمانوں میں سارے کے سارے شامل ہیں. یہاں پر مسلمان یعنی اس بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے مسلمان خلیفے بن گئے.
ابو بکر خلیفہ بن سکتا ہے تو سارے کے سارے خلیفہ بن کے، اللہ کا رسول تو مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، یہاں پر چبلی مار دی اس نے۔ یہ ساری فتوحات کن کے دور میں ہوئیں؟ خلفاء کے دور میں ہوئیں۔ ظاہری بات ہے جب فتوحات ہوئیں تو وہاں کا دین، ساری فتوحات خلفاء کے دور میں ہے، جب خلفاء کی خلافت بصفات ثابت نہیں ہے تو